آپ کی عادت شریفہ تھی، اکثر و بیشتر اپنے صحابہ کو فرمایا کرتے تھے، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کوئی دلیل مانگی، کسی نے معجزہ دیکھ کر اسلام قبول کیا، کسی نے وحی کو دیکھ کر، کسی نے قرآن سن کر، کسی نے کچھ سن کر۔ ابو بکر صحابی رسول واحد ہیں جو بغیر دلیل اور بغیر سوچے سمجھے کہ اسلام لے آئے تھے۔ نہ انہوں نے کوئی دلیل مانگی، نہ انہوں نے کوئی وحی کا کہا کہ مجھے آپ معجزہ دکھائیں یا وحی اترتی دکھائیں، بغیر سوچے سمجھے جو ہے اسلام لے آئے تھے۔ اور اتنی گہری دوستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی جو باتیں تھیں وہ انہی کو آپ نے بتائی۔ آگے چل کر اس کا ذکر آئے گا۔ تو قرآن کریم کی جو آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں، یہ آیات سیدنا صدیق اکبر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو گے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ ہر موقع پر، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا پڑا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صرف دو دوست تھے غار ثور میں، اس غار میں صرف دو دوست تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے دوست سے کہنے لگے، لا تحزن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن، غمگین نہ ہوں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا غار کے اندر، جیسے پچھلے جمعے کہا گیا کہ 100 اونٹ اعلان ہوا تھا کفار مکہ کی طرف سے، جو ان کا پتہ بتائے گا، جو ان کو قتل کرے گا، معاذ اللہ، ان کو بطور تحفتاً انعاماً 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس وقت ایک اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ دن پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اللہ حکم دے گا تو اکٹھے چلیں گے۔ اکٹھے سفر شروع کیا غار ثور میں، مکہ سے 300 فاصلے پر ہے غار ثور جو ہے۔ یہ ثور، جبل ثور اس کو کہا جاتا ہے، ایک پہاڑ ہے، بہت سیدھا پہاڑ ہے، بہت نکیلا پہاڑ، پتھریلا پہاڑ تھا اس وقت۔ جب دونوں وہاں پر پہنچتے ہیں، اب اونٹنیوں سے اترے دونوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر۔ پہاڑ پر اونٹنی نہیں چڑھ سکتی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ جو پاؤں کے پنجے ہیں، انگلیاں ہیں، ان کے اوپر چل رہے تھے، پاؤں نہیں لگا رہے تھے کہ جاسوس پاؤں کو دیکھتے دیکھتے ہم تک نہ پہنچ جائے۔ اس وقت اس کا بڑا رواج تھا، آج سے چند صدیاں پہلے بھی بڑا رواج تھا۔ جب سے سڑکیں پکی ہوئی ہیں یہ ختم ہو گیا ہے، وگرنہ چوروں کو اسی پیرے کے ذریعے پکڑا جاتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاؤں کی انگلیوں پر چل رہے ہیں اور پاؤں جو ہے زخمی ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ کندھے پر جب اٹھایا، اتنا وزن تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، اللہ نے ایک نبی میں 40 جنتیوں کی طاقت رکھی ہوتی ہے، اور جنت میں کیا طاقت ہوگی انسان میں۔
فرماتے ہیں میں نے کندھے پر اٹھایا اور میں سیدھا غار کے اندر لے جاتا ہوں، غار کے منہ پر کھڑا کر دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ادھر ٹھہریں، میں اندر صفائی کر لوں پہلے۔ آپ نے صفائی کی، آپ نے جو دستار باندھی ہوئی تھی اس کو اتارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کر دیے۔ وہ سوراخ اتنے زیادہ تھے، پھر قمیض کو اتارا، قمیض کو پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کیا۔ پھر بھی جب سوراخ بند ہو گئے تو ایک سوراخ رہ گیا۔ عجائب المخلوقات کتاب ہے، اور اسی طرح ایک اور کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ زمانہ مبارک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا تھا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ تو ایک سانپ نے سنا تھا، اس نے کہا کہ اس نبی کا میں دیدار کروں گا، اور یہ بھی اس نے سن لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ فلاں غار میں رہائش پذیر ہوں گے، جب سفر کریں گے فلاں غار میں۔ اس نے کہا آبادی میں رہتا ہوں، لوگ مجھے مار دیں گے، تو اس لیے اس نے غار میں ٹھکانہ بنا لیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کرنے کے بعد حضرت ابوبکر اندر لے جاتے ہیں، اور رات کا وقت ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیں، میں پہرا دیتا ہوں۔ جو سوراخ کھلا تھا اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ لی۔ بطور سزاءً یا جرمن اس سانپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نہیں کاٹا، بلکہ احتجاجاً کہ جس نبی کا تو دیدار کر رہا ہے مجھے بھی دیدار کرنے دے۔ وہ جب ڈانگ مارتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک میں تلخی پیدا ہوتی تھی، جلن پیدا ہوتی تھی، اور آپ ہلتے نہیں تھے کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک نہ کھل جائے۔ اس لیے اس درد کو جب آپ برداشت نہیں کیا تو آنکھوں سے آنسو بہے اور سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے، اور آپ کی آنکھ کھلتی ہے۔ پوچھا ابو بکر کیا ہے؟ فرمایا کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ فرمایا کہاں؟ تو انہوں نے ایڑی پیچھے کی، سانپ بھی نکل آیا۔ تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو نے افضل البشر بعد الانبیاء، یہ میرے وہ صحابی ہیں جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، تو نے انہیں کیوں کاٹا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ سزان نہیں کاٹا، آپ کے دیدار کے لیے کاٹا ہے، یہ رکاوٹ بن رہے تھے میں نے اس لیے کاٹا ہے۔ تو آپ نے اسے معاف کر دیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم کی آیات بینات پڑھ کے دم کیا اور ایڑی پر اپنا لعاب مبارک لگایا۔ فوراً حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میرا درد ختم ہو جاتا ہے، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ پھر آپ نے آنکھ کھلی، بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہاتھ اٹھا لیے اور فرمایا اے اللہ میں زمین پہ ابوبکر پہ راضی ہوں تو عرش پہ اس سے راضی ہو جائے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب یہ جنت میں تمہارے ساتھی ہوں گے۔ حوض کوثر پہ بھی دائیں طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہوں گے، پیالے پکڑا رہے ہوں گے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، دائیں طرف ابوبکر، بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا اے اللہ زمین پر میں ابوبکر سے راضی ہو چکا ہوں، عرش پر تو اس سے راضی ہو جا۔ اور ایسا ساتھ نبھایا کہ 3 دن حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ 3 دن آپ ادھر رہیں، کیونکہ باہر بڑی کیفیت میں ہے اور کفار مکہ الجھے ہوئے ہیں، تلخ کلامی میں ہے کہ کہیں آپ کا اور میرا سراغ مل جائے اور وہ قتل نہ کر دیں، لہذا ہم 3 دن یہاں قیام کرتے ہیں۔ 3 دن قیام کرنے کے بعد جب کام ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اپنا مدینہ کی طرف سفر شروع کریں گے۔ رات کو اور دن کو آپ کو جو ہے عامر بن فہیرہ جو آپ کا غلام تھا وہ آ کر سارے مکے کی باتیں بتاتا تھا۔
خیر امیہ بن خلف ایک پیرا جو پاؤں شناس لوگ ہوتے ہیں ان کو لے کر وہ چلتے چلتے جو ہے یہاں غار کے کنارے آ جاتا ہے، امیہ بن خلف اس کے ساتھ ہے۔ اب مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں، وہ جاسوس کہتا ہے کہ یہاں پر وہ دونوں ہیں، یہ پیرا یہ بتاتا ہے۔ اس نے کہا تو پاگل ہے، اگر یہاں مجھے تو لگتا ہے کوئی 100 سال ہو گئے ادھر کوئی آدمی نہیں آیا، کیونکہ مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، تو بے وقوف ہے۔ اور اس نے بیٹھ کے اس غار کے منہ کے اوپر پیشاب کیا۔ تو اس وقت جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی باتیں سنی تو گھبرانے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی آیات بینات نازل فرمائی، اذ یقول لصاحبہ، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، پریشان نہیں ہونا، ان اللہ معنا، ہم دو نہیں تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت یہ آیات بینات نازل ہوئی، کتنی صدیاں بیت چکی ہیں، وہ غار موجود ہے اور وہ قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہے جو وہاں اترتی ہے۔ آج بھی وہاں چلے جائیں، بڑوں بڑوں کی ہمت جو ہے جواب دے جاتی ہے اس پہاڑ پر چڑھتے ہوئے۔ اس وقت نکیلا تھا، اب تو وہ نوکدار جو ہے کنکر بھی ختم ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے گھبرانا نہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے ایسی اپنی رحمت نازل کی کہ دونوں پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ تو پھر 3 دن اور 3 رات وہاں گزارنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جو ہے سفر شروع فرماتے ہیں، اور یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر مدینہ طیبہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو راستے میں جب راشن ختم ہوتا ہے، ایک جھونپڑا دیکھا جو حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابوبکر جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ کہ اگر کوئی دودھ یا کوئی بکری ہے تو ہمیں دے دیں، ہم دودھ پی کے اپنا گزر بسر کر لیں۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں یا رسول اللہ، وہ بوڑھی مائی کہتی ہے بکریاں ساریاں میرا خامد چرانے کے لیے لے گیا ہے، لہذا کوئی بکری نہیں ہے، ایک بکری ہے اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی۔ آ کر بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت لے لو کہ اگر ہمیں اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ آئے، اماں کو سلام کیا، فرمایا اجازت ہو تو ہم اس کو ہاتھ لگائیں، فرمایا ہاں۔ وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ کے کرتی تھی۔ تو پھر آپ نے اس بوڑھی بکری کو ہاتھ لگایا، کمر ٹوٹی ہوئی کو، وہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ تھن جو ہے دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا برتن لے آؤ اپنے گھر کے، وہ جتنے برتن تھے وہ لے آئی، وہ برتن بھر جاتے ہیں۔ پھر آپ نے پیا، حضرت ابوبکر نے پیا، تو لیکن وہ دودھ ختم نہیں ہوا۔ ام معبد رضی اللہ عنہ کی بکری کا دودھ جو ہے ختم نہیں ہوا۔ سب سے بڑا معجزہ تو یہ تھا کہ آپ نے ہاتھ لگایا وہ کھڑی ہو گئی۔ دوسرا معجزہ یہ کہ اس کا دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ تیسرا یہ تھا کہ جب اس کا میاں گھر واپس آیا، اتنی تعریف کی ام معبد نے، فرمایا اتنا میری عمر بیت چکی ہے، میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا، شرق و غرب میں نے اتنا حسین و جمیل انسان نہیں دیکھا۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ مدینے گئے ہیں، آج ہی ہم سفر شروع کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ گھر میں تعریف، سارا رستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی جا رہی ہے، اور جا کر مدینے میں جب پہنچتی ہے اور اسلام قبول کیا تو وہ اس کے کیفیت کیا تھی، اس نے پھر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، اس کا اگلے جمعے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔